الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان محترم حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، توحید ایک عظیم عبادت، عظیم عمل اور عظیم نیکی ہے۔ توحید کی عظمت، توحید کے مقام اور مرتبے اور توحید کی اہمیت سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے یہاں عام تصور یہ ہے کہ جو آدمی اپنی زبان سے، اپنے قول سے اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے، اس کے پاس خالص توحید آ چکی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اپنی زبان اور اپنے قول سے توحید کا دعویٰ کرنے والے، جو اللہ کی عبادت، اس کی عبودیت، اس کی الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس خالص توحید آ چکی۔
حالانکہ توحید کا دعویٰ کرنے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد، جب تک اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، اس کے مقتضیات کو مکمل نہ کیا جائے، توحید خالص نہیں آتی. اسے خالص توحید نہیں کہا جا سکتا. توحید کے تقاضوں میں سے ایک اہم اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اپنا مسجود سمجھتے ہیں، اپنا الہ سمجھتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں، تو ٹھیک اسی طریقے سے مطاع بھی اللہ ہی کو ماننا چاہیے. اطاعت، فرما برداری اور اتباع بھی اللہ ہی کی کرنی چاہیے، اور جتنی بھی دنیاوی اطاعتیں ہیں وہ اللہ کی اطاعت کے تابع ہونی چاہیے. ایک بندہ اللہ کی عبادت کرے، عبادت کی تمام اقسام اللہ کے لیے بجا لائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، لیکن وہ اطاعت اپنے نفس کی کرے، غلامی اپنے نفس کی کرے، بات اپنے نفس کی مانے، اتباع اپنی خواہشات کی کرے، اسے خالص توحید نہیں کہا جا سکتا. اس کی توحید ناقص ہے، ادھوری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کو شریک کرنا یہ بھی توحید کے خلاف ہے. جیسے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا توحید کے خلاف ہے، ویسے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اتباع میں اپنے نفس کو شریک کرنا یہ بھی توحید کے خلاف ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی، پھر وہ آپ کا اپنا نفسی کیوں نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کرنے، ماں باپ کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، ماں باپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو، اللہ کی معصیت میں ہو، تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو نفس کے بارے میں، خواہشات کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے کہ خواہشات کی پیروی مت کرو، ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر ماں باپ نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کے برخلاف اطاعت نفس کی پرستش میں اور نفس کی اتباع میں یہ کہا ہے کہ نفس کی پرستش سے بچو، خواہشات کے پیچھے مت چلو. لیکن ہمارے یہاں بہت سے لوگ توحید کا دعویٰ کرنے والے، توحید کو پھیلانے والے، توحید کی باتیں کرنے والے، یقیناً وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن اللہ کی اطاعت میں وہ اپنے نفس کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، نفس کی اتباع کرتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید نے واضح طور پر نفس کی پرستش کرنے، نفس کی اتباع کرنے اور نفس کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ یہ نفس یہ آپ کا دشمن ہے، یہ نفس کبھی بھی آپ کو بھلائی کا حکم نہیں دے گا، یہ نفس ہمیشہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے. اس لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ نفس کی پیروی مت کرو، نفس کی پرستش مت کرو. ایک بندہ اب یہ توحید کے خلاف کیسے ہے؟ ایک بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ حلال کماؤ،
رزق حاصل کرنے میں جائز اور حلال وسائل اور ذرائع اختیار کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کا نفس کیا کہتا ہے؟ حلال پر گزارا نہیں، نفس حرام کمانا چاہتا ہے۔ آپ اس نفس کے پیچھے چل کر کے اپنے نفس کی پیروی کر کے حرام کی طرف مائل ہو جائیں، حرام ذرائع اختیار کریں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم میں اپنے نفس کو شریک کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے اللہ کی نافرمانی میں اپنے نفس کی اطاعت کی کہ نہیں کی؟ اس اعتبار سے یہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ قائم کرو، پڑھو۔ نماز کے وقت آپ اپنے کاروبار میں لگے رہیں، کام کاج میں لگے رہیں، دنیاوی معاملات میں لگے رہیں، پکارنے والا پکارتا رہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ اللہ کی آواز ہے۔ آپ اس پر کان نہ دھریں، کیونکہ آپ کا نفس نہیں چاہتا۔ آپ کا نفس چاہتا ہے کاروبار کرتے رہنا، آپ کا نفس چاہتا ہے اپنی دنیاوی معاملات میں لگے رہنا۔ عبادت کے وقت آپ نے اللہ کے حکم کو بالائے طاق رکھ کر کے، پسے پشت ڈال کر کے اپنے نفس کی پیروی کی، نفس کی بات مانی، اور آپ لگے رہے۔ آپ نہیں ہیں اللہ کے ذکر کی طرف، نہیں ہیں آپ نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں آپ نے اپنے نفس کی اور اپنی خواہش کی پیروی کی کہ نہیں کی؟ یہ آپ شریک کر رہے ہیں اللہ کا اطاعت میں، تو یہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ نے سود کو حرام کرا دیا کہ سود حرام ہے، سودی معاملات سے بچو۔ آپ کا نفس کہتا نہیں، سود اچھا ہے، نفع بخش ہے، اور یہ اس لیے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے، کسی چیز کو حرام ٹھہراتا ہے۔ آپ نے سود کو اپنے لیے حلال کر کے یہ حلت و حرمت کا اختیار آپ نے اپنے نفس کو دے دیا۔ آپ سود ہی معاملہ اس لیے کرتے کیونکہ آپ کا نفس اسے حلال سمجھتا ہے، تو آپ نے اس معاملے میں اپنے نفس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں شریک ٹھہرایا کہ نہیں ٹھہرایا؟ تو توحید خالص کہاں رہی؟ یہ کہتے جی ہماری توحید 24 کیرٹ سونا ہے۔ کہاں 24 کیرٹ سونا ہے؟ یہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اطاعت میں شرک ہو رہا ہے، اور بغیر توحید کے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اب کیوں اللہ نے منع کیا؟ کیونکہ نفس آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ یہ نفس آپ کا دشمن ہے، اللہ آپ کا خیر خواہ ہے، اللہ آپ کا ہمدرد، اللہ آپ کی کامیابی چاہتا ہے، اور یہ نفس آپ کا دشمن ہے، آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کی آخرت تباہ کرنا چاہتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، برائی پر آمادہ کرتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اس لیے بچ جاؤ نفس کی اتباع سے۔ سورہ کہف میں فرمایا یہ نفس کی اتباع، یہ لوگ کہتے ہیں نا توحید کا دعویٰ کر کے، اور ہاں چند ایک باتیں توحید کی کر کے جی ہم عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ سنیں اللہ نے نفس کی پرستش سے روکا، اس کا انجام کیا ہے کہ جو لوگ نفس کی عبادت میں اور نفس کی پرستش میں اور نفس کی پوجا میں ملوث ہیں، گرفتار ہیں نفس کی غلامی میں، انجام کیا ہے؟ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اس کی پیروی مت کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ کیوں جی دل کیوں غافل ہو اللہ کے ذکر سے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ خواہش نفس کی پیروی کرنے لگا، وہ اپنے نفس کے پیچھے چل پڑا، اس لیے اللہ نے اس کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ یہ انجام ہے، یہ نتیجہ ہے نفس کے پیچھے چلنے کا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، اور اس کا معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا، وہ اپنی گمراہی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کا تذکرہ کیا، ذکر خیر کیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ اللہ کے نیکوکار بندے برگزیدہ چلے گئے دنیا سے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے بعد ایسے نا انجار اور نا اہل اور نالائق لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ نمازوں کو ضائع کرنا صرف یہ نہیں کہ آپ نمازیں پڑھیں نا، یہ بھی نمازوں کو ضائع کرنا ہے۔
وقت پر نماز نہ پڑھنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے. جان بوجھ کر کے دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے جماعت کو چھوڑ دینا، جماعت سے سستی برتی، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے. تو وہی کہا کہ ان کے بعد ایسے ناانجار اور نااہل اور نالائق لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. اور نمازوں کو ضائع کیوں کیا؟ نماز کی اہمیت کیوں نہیں پہچانی؟ واتبعوا الشہوات، وہ اپنی لذتوں اور اپنی شہوات کے پیچھے چل پڑے. اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے شہوات کی اتباع کرنے لگے، اپنے نفس کے پیچھے چل پڑے. فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ وادی غی میں داخل ہوں گے. جہنم کی ایک وادی ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ وہ بڑی دور کی گمراہی میں دھکیلے جا چکے ہیں. یہ انجام ہے نفس کی پرستش کا، نفس کے پیچھے چلنے کا. آپ لاکھ دعویٰ کرتے رہے کہ یہ ہمارے توحید خالص ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جو مرضی کرتے رہیں، اپنی منمانی کرنا. آپ کی توحید خالص نہیں ہے اگر یہ اطاعت کا جذبہ آپ کے اندر نہیں ہے. سورہ قصص میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اب لا کی کہتے ہیں کہ جی ہم موحد ہیں، اللہ نے نفس کی پرستش کرنے والوں کو سب سے بڑا گمراہ کہا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس انسان سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے خواہش نفس کی اتباع کرے، اپنی خواہش کے پیچھے چلے. وہ نہ جانے کہ جی اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے. وہ کہ جی میرا دل یہ چاہتا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی خواہشات اور اپنی آرزویں اور تمنائیں پوری کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں پھر وہ نہ حلال و حرام کی تمیز کرے، نہ حق و باطل کا فرق پہچانے، نہ صحیح اور غلط کو دیکھے، بس وہ اپنی تمنائیں پوری کرنے میں، اپنی آرزویں اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہے. تو کہا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے چلے، جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے. نماز میں وہ لاکھ مرتبہ کہتے رہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ بتا. نماز میں بے شک وہ کہتے رہے اللہ سیدھا راستہ بتا. مسجد کے باہر، نماز کے باہر، عام زندگی میں اگر وہ اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ ظالم ہے. اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت چاہتے ہو اپنے معاملات اللہ کی اطاعت کے تابع کرو، دنیاوی محبتیں، دنیاوی اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع کرو، تب تمہیں کامیابی ملے گی، تب اللہ تمہیں ہدایت دے گا، تمہیں راہ راست پر قائم رکھے گا. تو یہ انجام ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری چھوڑ کر کے اپنے نفس کے پیچھے چلنے کا اور اپنی نفس کی اتباع کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة. محترم بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، گفتگو چل رہی تھی نفس کی غلامی کی. میرے بھائیوں، نفس کی اتباع، نفس کی غلامی، نفس کی پرستش کا انجام بڑا بھیانک ہے. سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. کیوں اللہ منع کرتا ہے نفس کی پیروی کرنے سے؟ یہ نفس آپ کا خیر خواہ نہیں ہے کہ مت کرو اپنی خواہش نفس کی اتباع، مت پیچھے چلو اپنی نفسانی خواہشات کے. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کام، یہ اتباع، یہ نفس کے پیچھے چلنا تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا، اللہ کے راستے تمہیں بہتا دے، گمراہ کر دے گا. تو ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ سے بھٹک گئے. کیوں بھٹکے؟ نفس کی اتباع کرنے کی وجہ سے، نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے.
حلال کو حرام نہ سمجھیں، کیونکہ نفس حرام نہیں کہتا. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا باز نہیں آتے، رکتے نہیں، کیونکہ نفس نہیں مانتا، نفس مطمئن نہیں ہوتا ہے. تو سنو کہ جو بھی اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، وہ گمراہ ہے، اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، صراط مستقیم سے بہک جاتا ہے. پھر وہ لاکھ دعائیں کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر گامزن کر دے، صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرما. اور جو بھی اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے ان کے لیے تکلیف دے اور سخت ترین عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. کیوں جی؟ نسو یوم الحساب، وہ حساب و کتاب کے دن کو بھول گئے. یہ جو نفسانی خواہشات کے مرض میں مبتلا ہیں، گویا وہ آخرت کو بھول چکے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہے، اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے کریں، نہ مرنا نہیں، ہمیں حساب و کتاب نہیں دینا. تو یہ آخرت کو بھولنے کا نتیجہ ہے، حساب و کتاب کو بھولنے کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، ان کی اتباع میں لگ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی راہ سے بھٹک گئے، اللہ کے راستے سے بہک گئے. اور سورہ جاثیہ میں تو اللہ نے انداز میں متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے ان لوگوں کو جو اپنے نفس کے پیچھے چلے. یہ کہتے ہیں نا جی توحید کا معاملہ اس میں کہاں سے ہے؟ تو سنیں سورہ جاثیہ میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے. آپ اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے نفس کے کہنے پہ اپنے لیے حلال کر لیں، آپ نے معبود بنا لیا. اللہ نے کسی چیز کو فرض کیا، آپ اسے لاپرواہی کرتے ہیں اپنے نفس کی پیروی میں، آپ نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا. تو وہی ہے کہ آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. علم ہے، اسے سمجھ ہے، جی سمجھ ہے، لیکن اللہ نے گمراہ کر دیا. سمجھ ہے حق و باطل کی، سمجھ ہے صحیح اور غلط کی، نفع نقصان کی، سب کو سمجھ ہے، لیکن نفس کی پرستی میں وہ اس قدر آگے بڑھ چکا ہے، اس قدر وہ اس میں مبتلا ہو چکا ہے کہ اللہ نے علم کے باوجود، سمجھ بوجھ کے باوجود بھی گمراہ کر رکھا ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر گمراہی کی ضلالت کی بول لگا دی ہے، اور اس کی آنکھوں پر گمراہی کا پردہ آ چکا ہے. یہ ہے اب اللہ کی گمراہ کرنے کے بعد کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ افلا تذکرون، یہ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ انجام ہے اللہ نے بیان کیا ہے نفس کی پرستی کا، اور نفس کی عبادت کرنے کا، اور نفس کو الہ بنانے کا. تو ہمیں بھی چاہیے میرے بھائیو، اگر ہم واقعی میں مخلص ہیں توحید کے معاملے میں اور خالص توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جس طریقے سے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں بھی کسی کو شریک نہ کریں. مسند الامام احمد بن حنبل کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کیا. آپ نے ان مما اخفى علیکم، مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی بات کا ڈر ہے تو شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم، ہاں پیٹ کے معاملے میں اور شرمگاہ کے معاملے میں جو نفسانی خواہشات ہیں ان کی پیروی کا ہے کہ تم میرے بعد اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی مبتلا ہو جاؤ گے. آج ہو رہا ہے نا، ہاں جی، آج امت کی اکثریت جی نہیں جانتی اللہ کا حکم کیا ہے، پیغمبر کا حکم کیا ہے، ہاں آخرت کی فکر نہیں جی، وہی کرتے ہیں جو اس کا نفس چاہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے، اس کی خواہشات چاہتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان اپنی نفس کی پرستش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، نہ وہ بھلائی کو بھلائی جانتا ہے نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، وہ تو وہی کرتا چلا جاتا ہے، اسی میں وہی لگا رہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، جو اس کے نفس کو پلا دیا گیا ہے. تو میرے بھائی بڑا بھیانک انجام ہے نفس پرستی کا. ہمیں چاہیے کہ ہم نفس پرستی سے توبہ کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ ہی کی فرما برداری کریں. اور سورہ نازعات کی آیت ہے کہ جو لوگ اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں نا، جو اپنے نفس کی غلامی سے بچ گئے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کی غلامی میں کون مبتلا ہوتے ہیں؟ جن کے یہاں آخرت کا تصور نہیں، حساب و کتاب کا تصور نہیں، جن کا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، ہاں نفس کی غلامی کرتے ہیں. لیکن جنہیں ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، حساب و کتاب کا ڈر، یہ انسان کو نفس کی غلامی سے بچاتا ہے. اسی کو کہا کہ وہ اما من خاف مقام ربی، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور ونہى النفس عن الهوى، اور اپنے آپ کو نفس کی پرستش سے، نفس کی اتباع سے روکے رکھا، اپنے آپ کو بچایا، منع کیا، جی وہی کامیاب ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کے لیے جنت ہے، اسی کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے، کامیابی اس کے لیے. اور ترمذی کی حدیث ہے المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا مجاہد کیا جی؟ ہم بھی بڑی باتیں کرتے ہیں نا،
جی یہود کے خلاف جہاد کرنے کی، معاشرے کی اصلاح کی، ہاں باطل کے خلاف جہاد کرنے کی، اور اپنا ٹھکانہ نے اللہ کے نبی نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اپنے نفس کو مغلوب کرو، نفس پر قابو پاؤ۔ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں آپ ان کی انفرادی زندگی دیکھیں، آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے شب و روز دیکھیں جی، کئی ان کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہوتا، اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی، اور باتیں کرتے ہیں یہود کے خلاف جہاد کی، اور باتیں کرتے ہیں باطل کے خلاف جہاد کری۔ پہلے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر اللہ کا دین قائم کرو۔ اسی کو کہا المجاہد من جاہد نفس، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ نفس، ہاں نفس یہ چاہتا ہے، فجر کے وقت سوئے ہوئے ہیں، نفس چاہتا ہے جی سوئے رہو، ابھی وقت ہے، ابھی زندگی پڑی ہے توبہ کے لیے، اس وقت اٹھو جی، اور اٹھ کر کے اللہ کی عبادت انجام دو۔ اس طرح اپنے نفس کو مغلوب کرو۔ نفس کہتا ہے حرام کی طرف مائل ہو، حلال سے گزارا نہیں ہوتا، نفس کو قابو میں رکھو، نفس پر غالب آ جاؤ، نفس کو مغلوب کرو اور حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ اس طرح اپنے نفس سے جہاد کرو۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ نفس پرستی کا راستہ ہی جہنم کا راستہ ہے۔ فرمایا حجبت النار بالشہوات، اللہ نے جہنم کو ڈانپ رکھا شہوات سے، لذتوں سے جو دل کو لباتی ہیں، جو چیزیں، جو معاملات گناہ کرنے میں بڑی لذت آتی ہے، اللہ کی نافرمانی بڑا لطف آتا ہے، لیکن انجام یہ ہے۔ تو اللہ نے جہنم کو گھیر رکھا ہے شہوات سے، ہاں نفسانی خواہشات سے، کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا، جو بھی لذتوں میں اور خواہشات مبتلا ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وحجبت الجنۃ بالمکارہ، اور جنت کو ڈانپ رکھا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے۔ فجر کے وقت اٹھ کر کے باجماعت نماز پڑھنا یقیناً نفس پر بڑا گراں ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا بھاری ہے، لیکن اس کا انجام، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ بہت بہترین ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے میرے بھائیوں کہ توحید کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جس کے تقاضے کیا ہے، یہ توحید ہم سے کیا چاہتی ہے۔ اتنا آسان ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ دو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہو۔ میرے بھائیوں ابو جہل بھی ایمان لے آتا، ابو لہب